سوئے مدینہ راہ میں۔ مورخہ 5 ربیع الاول شریف 1439 ہجری مطابق 24 نومبر سن 2017 عیسوی۔ شفا شریف میں تیسرے باب کی دوسری فصل ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بحث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت خاص معراج پاک کا ذکر ہے۔ امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے پوری ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت انس کی روایت، اس کے بعد پھر اس حدیث پاک کے بعد اور دوسرے اختلافات جو اس روایت میں آئے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور قول بیان فرماتے ہوئے راوی کا نام بیان فرما دیا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ عالیہ عطا فرمایا، اس میں معراج پاک کا خصوصی ذکر ہے، اور یہ معراج ایک ایسا معجزہ حضور کا ہے جو اس ایک معجزے کے اندر درجنوں معجزے سمٹے ہوئے ہیں۔ اگر سب کی شرح و بسط کی جائے تو کافی وقت درکار ہے اس میں۔ چنانچہ علامہ قاضی امام قاضی عیاض فرماتے ہیں فی فضلہ بما تضمنتہ کرامۃ الاسراء، تضمنته کرامۃ الاسراء من المناجات والرؤیۃ وامامۃ الانبیاء والعروج به الی سدرۃ المنتہی وما رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی اس میں اسراء معراج کا ذکر ہے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مناجات کا ذکر ہے، رب کریم کی رؤیت کا ذکر ہے، نبیوں کی امامت کا بیان ہے، آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا بیان ہے، سدرۃ المنتہی سے آگے جانے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ خاص نشانیاں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائیں، ان سب کو اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ خاص معراج مبارک کے پہلو ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خصائص مبارکہ میں سے یہ ہے کہ قصۃ الاسراء ومن طوت علیہ من درجات الرفعۃ مما نبہ علیہ الکتاب، کہ اسراء اور معراج اصل میں یہ 2 ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اردو میں خاص اس کو معراج کہہ کر کے پورے واقعے کو سمیٹ دیتے ہیں، لیکن اس میں 2 ورڈ ہے اور دونوں الگ الگ حیثیت کی حامل ہیں۔ اسراء سیر کرانا اور معراج بلندی کی جانب چڑھنے کو بولتے ہیں۔ تو اسراء کا تعلق وہ مکہ مکرمہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی سیر
عرش پر جانا، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنا، رب کریم کے حجاب عظمت میں پہنچنا، یہ معراج کا حصہ ہے۔ تو اسراء کا ثبوت یہ قرآن پاک سے ہے، نص قطعی سے ہے، اور معراج کا ثبوت اخبار و احادیث سے ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص حضور کے اس اسراء کے واقعے کا انکار کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ دین سے خارج ہو جائے، اس لیے کہ نص قطعی کا انکار لازم آئے گا جو قرآن سے ثابت ہے۔ مگر اگر عروج آسمان معراج کا ذکر کا انکار کرے وہ، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا، مگر یہ ضرور کہا جائے کہ گمراہ ہو چکا ہے یہ۔ تو یہ دو واقعے ہیں، دو جہتیں ہیں اس کی۔ اس لیے اسراء میں اندر کیا کیا کرامات، کیا کیا خصائص، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، پھر معراج میں کیا کیا واقعات، کیا کیا چیزیں رونما ہوئیں، یہ دونوں الگ الگ بحثیں ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضور کے خصائص مبارکہ میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بلند درجات عطا فرمائے، اور جس میں قرآن پاک کے اندر اس کی خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس واقعے کی شرح و بسط کے لیے صحاح ستہ کی حدیثیں بیان فرمائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پوری آیت کریمہ۔ دوسری آیت کریمہ ہے کہ والنجم اذا ہوا۔ تیسری آیت کریمہ ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ تین آیات مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ دوسری آیت کریمہ جو بیان فرمائے گی یہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، اس کا نام ہے، 15ویں پارے کی شروع کی آیت کریمہ ہے یہ۔ دوسری آیت کریمہ یہ 27ویں پارے سورہ نجم شریف کی ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا۔ اے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب معراج سے اترے، یہاں تک کہ بے شک اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کہتے ہیں کہ فلا خلاف بین المسلمین فی صحة الاسراء به اذ هو نص القرآن وجاءت بتفصیلہ وشرح عجائبہ وخواص نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حادث کثیرہ منتشرہ، رأینا ان نقدم اکملها ونشیر الى زیادۃ من غیرہ یجب ذکرها۔ کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہ قرآن پاک سے منصوص ہے یہ، اور اس میں جو عجائب و غرائب بیان فرمائے گئے ہیں یہ سب واقعات اس کے اندر، اور اسراء کے اندر مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، سب نے اس کو مانا ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، یہ اتفاقی ہے۔ پھر وہاں سے لے کر کے اوپر تک جانے میں اب اس کا ذکر ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی حدیث نقل کی انہوں نے حضرت انس کی روایت ہے، یہ بڑی لمبی حدیث ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت بالبراق وهو دابۃ ابیض طویل فوق الحمار ودون البغل یدعو حافرہ عند منتہى طرفہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میرے پاس براق لایا گیا، اور وہ ایک جانور ہے سفید رنگ کا جو گدھے سے تھوڑا سا لمبا ہے، اونچا ہے، اور خچر سے تھوڑا سا کم ہے۔ وہ اپنی پیروں کو یعنی کھروں کو جہاں انسان کی نگاہوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اتنی دوری پر اس کے قدم پڑتے تھے۔ ایک قدم یہاں رکھا اور پھر آدمی دیکھے جہاں تک اس کی آنکھ کی روشنی پھیلتی ہے وہاں اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا۔ اب ہم باہر نکل کر کے دیکھیں، آسمان کی طرف اٹھائیں نگاہ تو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ یہ نیلے رنگ کی فضا سے آسمان کہا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ستارے اس میں ہیں، سیارے اس میں ہیں، یہ سب نظر آتے ہیں ہم کو۔ تو اتنی دوری پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں قال فرقبتہ حتی اتیت بالبیت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبیاء ثم دخلت المسجد۔ کہتے ہیں کہ تو میں اس جانور پر سوار ہو گیا۔ براق برقن سے بنا ہے، برق مانے ہوتا ہے بجلی، الیکٹریسٹی۔ تو جو بجلی کی رفتار ہے اس رفتار سے یہ براق چل رہا ہے، اس رفتار سے۔ تو انسان کی بنائی ہوئی الیکٹریسٹی کی حالت یہ ہے کہ اگر ہیوسٹن میں سوئچ لگایا جائے اور اس کا کنیکشن نیو یارک میں دے دیا جائے، وہاں بلب لگایا جائے اور یہاں اس کو آن کیا جائے تو کتنی دیر میں وہ بلب جلے گا؟ زیادہ سے زیادہ 4-5 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں جل گا۔ تو یہ انسان کی بنائی ہوئی جو الیکٹریسٹی ہے اس کی رفتار ہے، اور وہ براق جو خاص رب کریم نے اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں بھیجا، جبریل امی لے کر کے تشریف لائے اس کو، اس کی رفتار کا عالم کون جان سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا نا کہ اس کا ایک قدم اتنی دور پڑتا تھا کہ جہاں انسان کی نگاہ کی انتہا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب سوچیں کہ جب سواری ایسی ہے تو سوار کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے ایسی سواری پر بیٹھنے کے لیے سوار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر سوار اس سواری سے کم کیٹیگری اور درجے کا ہے تو اس پر بیٹھ ہی نہیں پائے گا۔ میں اگزامپل دے کے سمجھاؤں گا آپ کو۔ 2 سال کے بچے کو اگر تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھا دیا جائے تو کیا بیٹھ پائے گا وہ؟ اس لیے کہ اس کی صلاحیت ہی بھی بیٹھنے کی نہیں۔ تو یہ براق کی سواری، اس پر بیٹھنے والا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر سی بات ہے اس براق کی نورانیت اور اسپیڈ سے زیادہ میرے آقا کی نورانیت اور اسپیڈ ہوگی جب ہی بیٹھے اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں تو میں اس پر سوار ہو گیا، اور سوار ہو کر کے میں وہاں سے بیت المقدس آیا، بیت المقدس یا بیت المقدس جو کہیے آیا، تو میں نے اپنی اس سواری کو، براق کو وہیں باندھا جہاں انبیاء و مرسلین اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ چونکہ بیت المقدس یہ انبیاء و مرسلین کا مرکز رہا ہے، مرکز رہا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنوایا تو وہ مرکز انبیاء بن گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس علاقے میں، فلسطین کے اس علاقے میں، یروشلم کے اس علاقے میں
بے شمار انبیاء و مرسلین کی مبارک قبریں موجود ہیں اور اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے اپنی سواری کو وہیں باندھا جس جگہ پہ انبیاء و مرسلین کی سواریاں باندھی جاتی ہیں۔ ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد اقصی میں، فصلیت فیہ رکعتین، تو میں نے وہاں 2 رکعت پڑھی۔ ثم خرجت فجاءنی جبریل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبریل اخترت الفطرہ۔ کہتے ہیں جب میں نے 2 رکعت پڑھ کر کے فارغ ہوا تو میں مسجد سے باہر نکلا، جبریل امی میرے پاس 2 برتن لے کر کے آئے۔ ایک برتن میں شراب تھی اور ایک برتن میں دودھ تھا۔ ان دونوں میں سے مجھے ایک کو پینا تھا، تو میں نے دودھ والے برتن کو لیا اور اس کو پیا۔ تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ کیا مطلب؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ پہلے اپنی ماں کا دودھ ہی پیتا ہے، تو یہ انسان کا نیچر ہے، اس کے نیچر میں دودھ کی خصوصیت موجود ہے، تو آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا ہے۔ یہ تھا اسرا کا بیان یہاں تک۔ کہتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء، اب یہاں سے معراج شروع ہو رہی ہے۔ پھر مجھے بنا، ہم کو، یعنی جبریل امی علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ ہیں ابھی، ثم عرج بنا، پھر ہمیں عروج کرایا گیا، اوپر لے جایا گیا بلندی کی طرف، الی السماء، آسمان کی طرف۔ فاستفتح جبریل فقیل من انت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ ففتح لنا۔ کہتے ہیں کہ تو جبریل امی علیہ السلام لے کر کے آسمان کی طرف مجھ کو چلے، ہم دونوں ساتھ تھے، تو پہلے آسمان پر جب پہنچے تو جبریل امی نے دروازہ کھلوایا، ان سے پوچھا گیا کون ہے؟ من انت، تو کون ہے دروازہ کھلوا رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں جبریل ہوں۔ آسمان اول کے فرشتے کی جس کی نگہبانی تھی، ذمہ داری تھی، جو اس پر مامور تھا، اس نے سوال کیا، جبریل نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھتا ہے وہ فرشتہ کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے وقد بعث الیہ، کیا ان کو بھیجا گیا ہے؟ ایک ترجمہ یہ کیا ہے، بعض حضرات نے اس لفظ کا ترجمہ ایک اور بھی کیا ہے کہ کیا ان کو نبوت کے اعلیٰ درجے سے سرفراز کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے؟ بعض نے ترجمہ یہ کیا ہے، لیکن عمومی طور پر علماء اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ بعث الیہ، کہ کیا ان کو آسمان کی طرف بھیجا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وقت بعث الیہ، ہاں ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، آسمان اول کا پہلا دروازہ کھلا۔ کہتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِّجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ۔ تو جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا، ویلکم کیا میرا، اور میرے لیے بھلائی کی دعا فرمائی پہلے آسمان پر۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں دوسرے آسمان کی طرف عروج کرایا گیا، بلندی پر لے گیا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے پھر دروازہ کھلوایا، سیم وہی سوال کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد۔ کہا کیا بھیجے گئے؟ کہا بھیجے گئے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دروازہ کھول دیا گیا. فَإِذَا أَنَا بِإِبْنَيْ الْخَالَةِ عیسیٰ ابن مریم و یحییٰ ابن زکریا صلی اللہ علیہما فَرَحَّبَا بِي وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. تو آسمان دوم پر، سیکنڈ آسمان پر جب میں گیا اور دروازہ کھلوایا گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں دونوں خالہ زاد بھائی موجود ہیں. دونوں خالہ زاد عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، دونوں پیغمبر. ان دونوں نے مجھ کو مرحبا کہا اور میرے لیے بھلائی کی دعا کی. پھر مجھ کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. اس طرح سے ہوتا رہا. تو تیسرے آسمان پر کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اور ان کو حسن کا عظیم حصہ دیا گیا تھا. بے پناہ حسین ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام. انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی، خیر کی. پھر چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادریس علیہ السلام ہیں. انہوں نے مجھے مرحبا کہا، میرے لیے خیر کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے بیان کو قرآن پاک میں بڑے خاص لفظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلندی کی طرف اٹھا لیا. ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. وہ آسمانوں میں زندہ ہیں. دو پیغمبر ایسے ہیں جو آسمانوں میں زندہ ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ادریس علیہ السلام. کہتے ہیں پھر اس کے بعد مجھ کو پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. انہوں نے مجھے مرحبا کہا، میرے لیے بھلائی کی دعا کی. پھر چھٹے آسمان پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا کی، بھلائی کی. پھر ساتویں آسمان کی طرف جب گیا میں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنَدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور بیت المعمور کی طرف ٹیک لگائے ہوئے جلوہ فرما ہے. بیت المعمور یہ آسمان میں فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح سے ہمارا زمین میں کعبہ شریف قبلہ ہے، اسی طرح سے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر بیت المعمور کی کیفیت یہ ہے وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 ملک لا يعودون إِلَيْهِ، کہ بیت المعمور وہ عظیم الشان جگہ ہے، وہ ایسا عظیم الشان گھر ہے کہ جس میں ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں اور جو ایک مرتبہ آیا دوبارہ نہیں آ سکے گا. یہ اس مکان کی شان ہے. پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا کی کیفیت یہ ہے کہ وَإِذَا وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ. میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح سے ہیں اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکے کی طرح سے ہیں. مٹکا جانتے ہیں؟ مٹی کا وہ بڑا سا برتن جسے گرمیوں میں رکھ کر کے پانی ٹھنڈا کیا جاتا تھا. پرانے زمانے کا فریزر ہوتا تھا وہ. ایسے کہتے ہیں کہ قال فلما غشيها من امر الله ما غشيها تغيرت فما احد من خلق الله يستطيع ان ينازعها من حسنها. تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو امر الہی نے گھیر رکھا ہے
اور اس کے حسن کی کیفیت یہ ہے کہ مخلوق میں کوئی اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اتنا حسین و جمیل سدرۃ المنتہا۔ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پر وحی فرمائی، جو وحی فرمائی، اور مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں دن اور رات ملا کر کے۔ فنزلت الی موسیٰ، میں اتر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو عرض کرتے ہیں ما فرض ربک علی امتک، موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ تو کہتے ہیں 50 صلاۃً، 50 نمازیں۔ عرض کیا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، فاسألہ التخفیف، رب کریم سے اس میں کمی کرائیے۔ فإن امتک لا یطیقون ذلک، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ فإنی قد بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل یہودیوں کو آزمایا ہے، تجربہ کیا ہے میں نے۔ وخبرتہم، قال فرجعت الی ربی، تو اس کے بعد میں رب کریم کی طرف لوٹا۔ فقلت یا رب خفف عن امتی، اے رب کریم میری امت پر اس نماز کو اور ہلکا کر دے۔ فحط عنی 5، 5 کم کر دی گئی۔ پھر میں لوٹا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے وہی بات کہی۔ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں لوٹا، تو میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 5 نماز کم کر دی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی امت اب بھی اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اور جائیے اللہ کی بارگاہ میں اور رب کریم سے اس میں کمی کرائیے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ قال یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم، کہا گیا یہ محمد یہ 5 نمازیں ہیں ہر دن میں آپ کی امت کے لیے، دن اور رات میں۔ لکل صلاۃ 10، اور ہر ایک نماز کا ثواب 10 نماز کے برابر ہوگا۔ ایک نماز پڑھو گے 10 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے ہو جائے گا کیا؟ فتلک 50 صلاۃً، یہ 50 نمازیں بن جائیں گی۔ تو سبحان اللہ، یعنی برکت دیکھیے کہ ثواب تو وہی رہ گیا ہے، ثواب کم نہیں ہوا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ کرم ہے اس امت پر کہ ایکٹیویٹی تو کم ہو گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم کہ ایکٹیویٹی کم ضرور ہوئی مگر ثواب کو کم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی شان پاک۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ایک قانون بیان کر رہے ہیں کہ وَمَنْ ہَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، جو شخص کسی بھلائی کا ارادہ کرے اس کو کر نہ سکے، کسی نیکی کا ارادہ کیا ہے اس نے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ قانون دیا اور وہ کر نہ سکے، فلم یعمل، اس کو کر نہیں سکا ہے وہ، جب بھی اس کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے اس پر۔ کہتے ہیں کہ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَةً، اور اگر اس نے اس نیک کام کو کر لیا تو ایک نیک کام کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتا ہے، 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص من ہم بسیئۃ فلم یعملها لم تکتب شیئا فإن عملها كتبت سیئۃ واحدہ، کہتے ہیں کہ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے تو جب تک وہ برائی کرے گا نہیں اس وقت تک اس کی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی نہیں جائے گی، اور اگر اس نے برائی کر لیا تو ایک برائی کی جزا اس کو، سزا اس کو ایک ہی برائی کے برابر لکھی جائے گی۔ سمجھیں اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کہ اگر بندہ نیکی کے کام کا ارادہ کرے اور نہ کرے، کسی وجہ سے نہیں کر سکا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس حسن نیت پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کر لے تو ایک نیکی اس کی 10 نیکی کے برابر ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص معاذ اللہ
اپنی کم نصیبی سے کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس کا کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن اگر اس نے برائی کیا تو برائی کرنے کے بعد اس کو ایک برائی کا ایک ہی عذاب دیا جائے گا بس۔ یہ فرق، یہ اس امت کی خصوصیت۔ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ۔ کہتے ہیں کہ پھر میں جب 5 رہ گئی پھر میں واپس آنے لگا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کہتے ہیں میں نے موسیٰ کے پاس پہنچا تو موسیٰ نے پھر پوچھا مجھ سے اب کیا؟ میں نے کہا یہ، کہنے لگے پھر جائیے، ارجع الی ربک، پھر جا کر کے اس میں تخفیف کرائیے، کم کرائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت قد رجعت الی ربی حتی استحییت منہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں گیا ہوں، لیکن اب اس کے بعد مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کے کم کرانے پر حیا، شرمندہ لگی ہے۔ میری امت کا اسٹیٹس اتنا ہائی، سب سے بہترین امت، امت خیر، امت وسط، اور 5 وقت کی نماز کو بھی جا کے کم کراؤں میں؟ مجھے حیا آتی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث اتنی بیان فرمائی گئی۔ اب اس میں مزید حدیثوں سے کچھ اختلافات پائے گئے ہیں، امام قاضی عیاض اس کو اب نقل فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ هذا الحدیث عن انس ما شاء ولم یأت احد عنہ باصوب من هذا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث معراج پاک کی روایتوں میں بیان کی جانے والی حدیثوں میں سب سے زیادہ کمپلیٹ، درست حدیث پاک ہے، سب سے زیادہ۔ وقد خلط فیہ غیرہ، اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو خلط ملط کر دیا ہے، خاص طور سے حضرت شریح ابن ابی نمر کی روایت میں کافی اختلاط پایا گیا ہے۔ کہتے ہیں شریح ابن ابو نمر کی روایت میں شروع میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ فرشتے کا آنا اور اس نے آپ کے پیٹ شریف کو پھاڑا، اس کو دھویا زمزم کے پانی سے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا إِنَّمَا كَانَ وَهُوَ صَبِيٌّ۔ فرق سمجھیے، معراج کے واقعے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے نا کہ جب معراج کرنا کے لیے جبریل میں تشریف لائے اور اس سے چلنے لگے تو حضور کے قلب مبارک کو، دل شریف کو نکالا گیا، نکالنے کے بعد زمزم شریف سے دھویا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حضرت شریح ابن ابی نمر کی روایت ہے یہ واقعہ جو بیان کرتے ہیں قلب انور کے دل شریف کو نکال کے دھونے کا، یہ تو حضور کے بچپن کا واقعہ ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ معراج مبارکہ کے وقت یہ واقعہ نہیں ہوا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ انما کان وهو صبی وقبل الوحی، وحی مبارک اترنے سے پہلے اور بچپنے کے زمانے کا واقعہ ہی۔ پھر آگے بولتے ہیں کہ ولا خلاف اختلاف انها كانت بعد الوحی وقد قال غیر واحد انها كانت قبل الہجرت بسنۃ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینہ مبارکہ چاک کر کے دل شریف نکالنے کا اور دھونے کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، کہ ہجرت سے پہلے حضور کے قلب مبارک کو چاک کیا گیا۔ میں نے کہا نہیں کہ اختلاف روایت اور بہت ساری باتیں خلط ملط کی گئی ہیں۔ امام قاضی عیاض اسی باتوں کو اب الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ معراج کا پورا واقعہ پہلے ایک سالڈ حدیث پاک میں بیان فرما دیا گیا، اب اس کے بعد جو اختلاف روایات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں وہ۔ پھر کہتے ہیں کہ وقیل قبل هذا وقد روى ثابت عن انس من روایت حماد بن سلمہ ايضا مجيء جبريل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم مع الغلمان عند ظئره وشقه قلبه۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے حماد ابن سلمہ کی روایت میں آیا ہوا ہے کہ حضور کھیل رہے تھے، فرشتہ آیا اور اس کے بعد اس نے آپ کے دل مبارک کو چاک کیا وغیرہ 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 وغیرہ۔ وفی ان الاسراء الى بیت المقدس والى سدرۃ المنتہی کان قسطا واحدا، اسراء اور بیت المقدس کا یہ واقعہ ایک ہی واقعہ ہے۔ وأن وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك،
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے ان کو معراج کرائی گئی، فَأَزَاغَ كُلَّ إِشْكَالٍ أَوْهَمَهُ غَيْرَ وَاحِدٍ۔ تو یہ اچھا، اب یہاں ایک اور روایت لائے، یہ ابن شہاب کی روایت لائے۔ ابن شہاب نے ہی حضرت انس کی روایت نقل فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں قال كان ابو ذر يحدث، حضرت ابو ذر اس حدیث کو یوں بیان کرتے تھے کہ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرج سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو پھاڑ دیا گیا تو جبریل امین اترے تو میرے سینے کو انہوں نے چاک کیا، پھر اس کو دھویا زمزم کے پانی سے، پھر ایک سنہرے تشت کو لائے گئے جو حکمت سے و ایمان سے بھرا ہوا تھا، تو میرے دل میں اس کو اڈیل دیا گیا، پھر بند کر دیا گیا، پھر میرے ہاتھ کو پکڑا گیا، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف اس کو اٹھایا گیا۔ یہ ایک روایت آئی ہوئی ہے، ابن شہاب نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت قتادہ کی ایک روایت بھی حضرت انس سے اسی طرح کی روایت فرمائی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آئی ہے اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ حتیٰ ظہرت بمستوی اسمع فیہ صریف الاقلام، یعنی مجھ کو اتنے اوپر اٹھایا گیا کہ میں آسمان کے برابر پہنچ گیا، اور اس وقت میں فرشتے جو لوگوں کی تقدیریں لکھ رہے تھے قلموں سے، ان قلموں کے چلنے سے جو آواز پیدا ہو رہی تھی اس کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر حضرت انس کی ایک اور روایت، اس میں بیان فرمایا گیا کہ میں چلا یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہا کو پہنچا، تو سدرۃ المنتہا کو رنگ برنگے نو بنو اروان، یعنی رنگوں نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ لا ادری ما ہی، مجھے نہیں معلوم ہے کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا گیا۔ تو مسلسل روایتیں اس میں آئی ہوئی ہیں۔ حضرت مالک بن سعصع کی روایت میں آیا ہوا ہے اس واقعے میں، وہ کہتے ہیں کہ فلما جاوزته یعنی موسیٰ فبکا فنودیا ما یبکیکا قال رب هذا غلام بعثته بعدی يدخل من امته الجنة اکثر مما يدخل من امتی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضور گزرے، ان سے گفتگو کرنے کے بعد آگے بڑھے رب کریم کی بارگاہ کی طرف، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام رونے لگے وہ۔ تو ان سے پوچھا گیا اے موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مالک مولا ھذا غلام، غلام کے معنی ہوتے ہیں لڑکے کے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ھذا غلام کہا، یہ شخص، کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص تو نے اس کو میرے بعد بھیجا، حالانکہ جنت میں اس کی امت میری امت سے زیادہ جائے گی۔ کیوں رو رہا ہوں میں؟ میرے بعد ہی آئے، اور صورتحال یہ ہے کہ ان کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء فحانت الصلاۃ فاممتہم، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں بیت المقدس جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میں انبیاء و مرسلین کی جماعت کے درمیان ہوں، نماز کا وقت ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے ان کی امامت کی۔ تو فقال قائل، کسی کہنے والے نے کہا یا محمد ھذا مالک خازن النار۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہاں پہ کلیئر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ امامت میں نے مسجد اقصیٰ میں کی ہے کہ عرش پر کی ہے، آسمان پر کی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ حدیث پاک کا اسلوب بول رہا ہے کہ فَأَمَمْتُهُ، میں نے ان کی امامت کی، انبیاء کی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یہ محمد، یہ مالک دوزخ کے خازن ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ فَالْتَفَتْتُ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ، تو میں حضرت مالک علیہ السلام کی طرف توجہ کیا میں نے، تو انہوں نے مجھ کو سلام کیا۔
اب اس پر وضاحت نہیں ہے کہاں کا واقعہ ہے یہ۔ اگر یہ مسجد اقصی شریف کا واقعہ ہے تو اسے پتہ چلا کہ جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت مالک جو جنت جہنم کے مالک ہیں، داروغہ ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ مالک داروغہ جہنم ہیں، ان کو آپ سلام کیجیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی لیے کہا کہ معراج پاک کے واقعے میں اتنا اختلاط کر دیا گیا ہے، اتنا خلط ملط کی گئی باتیں کہ روایتوں کا ایک پورا ایک یعنی انبار لگا ہوا ہے اس میں۔ سالڈ روایت حضرت انس کی پہلے بیان فرما دی گئی جو مختصر بھی ہے اور طویل بھی، دونوں کہی جا سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ ثم سار حتى اتى بیت المقدس فنزل فربط فرسه الى صخرة فصلى مع الملائكة فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك قال هذا محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ واقعہ پھر وہیں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد چلتے رہے یہاں تک کہ بیت المقدس آیا، میں اترا وہاں سے، اپنی سواری کو باندھا میں نے ایک چٹان میں۔ اس کے بعد پھر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد میں نے نماز جب مکمل کر لی تو جبریل امی سے فرشتوں نے کہا یہ جبریل یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ محمد ہیں، رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ تو فرشتوں نے پھر کہا تھا حی اللہ حیاہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، من اخین و خلیفۃ فنعم الخلیفہ، بہت اچھے آپ خلیفہ ہیں، بہت اچھے بھائی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ثم لقوا ارواح الانبیاء فاثنوا علی ربہم، تو پھر سارے نبیوں کی روحوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اسی بیت المقدس کے اندر۔ کہتے ہیں پھر ہر ایک نے اللہ جل شانہ کی تعریف کی۔ یہ مقررین کی زبان میں آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کے بعد پھر ایک اسٹیج ہوتا ہے، پھر جلسہ ہوتا ہے، تو ہر نبی اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، رب کریم کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اپنے اپنے اعتبار سے۔ تو سب نے اپنے اپنے اعتبار سے بیان کی۔ وذکر کلام کل واحد منہم وہم ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و داؤد و سلیمان، اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ ثم ذکر کلام النبی کی، اس حدیث میں اس روایت میں ہے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بیان فرمائی گئی ہے۔ فقال ان محمدا اثنى على ربه عز وجل فقال كلكم اثنى على ربه وانا اثني على ربي، تو حضور نے فرمایا کہ سب نے اپنے اپنے رب کی تعریف تو کی ہے اور اب میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اللہ جل شانہ کی تعریف کی تھی۔ کلمات یہ ہیں: الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امۃ وجعل امتی امۃ وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ یہ بحث، یہ ثنا، یہ تعریف حضور نے رب کریم کی۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے رب کریم کی ثنا بیان فرمائی، لیکن نبی کریم نے جو ثنا بیان فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام بے پناہ مسرور ہوئے۔ ترجمہ کر لیجئے اس کا۔ ساری تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، سارے جہان کی رحمت بنایا ہے، اور ساری مخلوق کے لیے خوشیاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنایا ہے، اور میرے اوپر فرقان یعنی قرآن پاک کو اتارا ہے کہ اس میں ہر شے کا بیان ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا ہے، میری امت کو وسط امت بنایا ہے، میری امت کو وہ امت بنایا ہے کہ یہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور میرے سینے کو اللہ جل شانہ نے شرح فرمایا، کھول دیا، اور مجھ سے وہ ساری وزر ناپسندیدہ چیزوں کو الگ فرما دیا، اور میرے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، اور مجھے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا ہے۔ یہ کلمات تھے۔ جب ان کلمات کو آپ نے بیان فرمایا، وقال ابراہیم بہذا فضلکم محمد، ثم
کہہ رہے ہیں اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے محمد کو سارے نور فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کلمات کی بنیاد پر۔ اب اس میں ایک جملے کی تشریح کی جائے، وقت چاہیے۔ یہ جامع فضیلت حضور کی بیان فرمائی گئی ہے، یہ تشکر کے طور پر ہے، یعنی انسان اپنی بڑائی کرے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان پاک خود بیان فرما رہے ہیں، اور اس کی تصدیق ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ ابن مسعود کی روایت میں یہ اختلاف بیان فرمایا گیا ہے، وَإِنْتَهَا بِي إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور یہ چھٹے آسمان پر ہے۔ سدرۃ المنتہا کی شان یہ ہے کہ يَنْتَهِي مَنْ يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبِضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يَهْبِطُ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبِضُ مِنْهَا۔ آسمانوں سے اترنے والا ہر ایک امر جو دنیا میں اترتا ہے سدرۃ المنتہا پر منتہی ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور زمین سے اٹھنے والے جتنے بھی امور ہوتے ہیں سدرۃ المنتہا پر جا کر کے منتہی ہو جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فراش ابن وہب نے کہا کہ ایک روایت میں پڑھا کہ آیا ہوا ہے کہ حضرت ربیع ابن انس کے طریق سے فقیل علی هذه سدرۃ المنتہا ینتہی کل احد من امتک خلا علی سبیلک، کہہ رہے ہیں کہ ان کی روایت میں ہے کہ حضور سے کہا گیا کہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی آپ کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو اس میں کا ہر ایک یہیں آ کر کے منتہی ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ وَيَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَا يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهَارٌ، سدرۃ المنتہا یہ ہے کہ اس کی جڑ سے نہریں نکلتی ہیں، مِن مَاءٍ غَيْرِ آسِن، ایسے پانی کی جو پانی کبھی بدمزہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری نہر ہے وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دوسری نہر دودھ کی نہر ہے، ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ تیسری نہر وَأَنْهَارٌ مِن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، تیسری نہر شراب کی ہے کہ جو پینے میں انتہائی زیادہ لذیذ۔ چوتھی نہر وَأَنْهَارٌ مِن عَسَلٍ مُصَفًّى، شہد کی ہے، انتہائی خالص شہد۔ یہ چار نہریں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ محمد کے اندر آیا ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وَهِيَ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 70 عَامًا وَأَنَّ وَرَقَةً مِّنْهَا مُظِلَّةُ الْخَلْقِ فَغَشِيَهَا نُورٌ وَغَشِيَهَا الْمَلَائِكَةُ، کہہ رہے ہیں کہ شجرۃ المنتہا کی شان یہ ہے کہ اس کے سائے کے درمیان اگر آدمی سوار چلے اس کے سائے میں تو 70 سال چل تب جا کر کے اس کے سائے کی حد ختم ہوتی ہے، 70 سال چلتا رہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے ایک پتے کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے پتے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ پوری مخلوق کو ڈھانپ لے، اتنا بڑا پتا اس کا ہوتا ہے۔ اس پر یعنی اللہ تعالیٰ کا نور گھرا ہوا ہے، چھائے ہوئے اس سدرہ کے اوپر، اور اس نور کے اوپر پھر فرشتے چھائے ہوئے ہیں، تو گویا کہ وہ نو بنو انوار کے ساتھ آراستہ ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فقال تبارک و تعالی، تو حضور جب سدرہ سے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سل، میرے حبیب مانگو، فقال انک تقترب خلیلا، تو ابراہیم علیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا کہ میرے معبود، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ان کو عظیم ملک عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تو نے کلام فرمایا، داؤد علیہ السلام کو تو نے ملک عظیم عطا فرمایا،
ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، سلیمان علیہ السلام کو تو نے ملک عظیم عطا فرمایا، ان کے لیے جناتوں، انسانوں، شیطانوں، ہوا کو سب کو مسخر فرما دیا، اور ان کو ایسا ملک تو نے عطا فرمایا کہ ان کے بعد کسی کے لیے وہ مناسب ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے توریت اور انجیل سکھائی، اور ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ گنجوں کو، برس کی بیماری والوں کو اپنا ہاتھ پھیر کر کے شفا دے دیتے ہیں، اور ان کو ان کی ماں کو تو نے شیطان مردود کے سے محفوظ فرمایا، تو ان دونوں کے اوپر شیطان کبھی قبضہ نہیں پا سکا، قابو نہیں پا سکا۔ یہ سوال کیا تھا انہوں نے، فقال لہ ربہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا یہ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ قد اتخذتک خلیلا وحبیبا، میرے محبوب میں نے تجھ کو خلیل بھی بنایا ہے اور حبیب بھی بنایا ہے۔ فمکتوب فی التوراۃ، تورات میں میرے حبیب تیرا نام محمد لکھا ہوا ہے، رحمان کا حبیب لکھا ہوا ہے، میں نے تجھ کو ساری مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ یہ شرف جو بیان کیا گیا ہے، جن کے ریفرنسز میرے حبیب تم نے دیے ہیں، بے شک ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا دست عطا فرمایا ہے، معجزہ عطا فرمایا ہے، لیکن جو شرف اے حبیب تم کو دیا ہے میں نے، وہ دوسروں کو نہیں دیا ہے۔ میں نے حبیب کسی کو نہیں بنایا ہے، حبیب تم کو بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان میں کا کوئی بھی ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں نے تم کو ساری مخلوق کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اور میں نے تیری امت کو اولون بنایا ہے، آخرون، سب سے پہلی تیری امت ہے اور سب سے آخر تیری امت ہے۔ کیا سمجھ میں آیا اس کا؟ جب سب سے پہلے ہوگی تو آخر کیسے ہوگی، اور جب سے آخر ہوگی پہلی کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے سب سے اول اس لیے ہے اور سب سے آخر اس لیے ہے کہ بعثت میں سب سے آخر میں نے تم کو بھیجا ہے، اور تمہاری امت قیامت سے بالکل قریب ہے، سب سے آخری امت ہے یہ۔ لیکن قیامت کے دن جب حشر و نشر ہوگا تو سب سے پہلے تیری امت کا حساب و کتاب لے کر کے جنت میں داخل کراؤں گا، تاکہ جنت میں جانے میں ان کو تاخیر نہ ہونے پائے۔ تو تمہاری امت اول بھی ہے میرے حبیب، تمہاری امت آخر بھی ہے، اور میں نے وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْوَةً حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي، اور میں نے تیری امت میں سے ہر اس شخص کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ جب تک جو شخص تیری عبدیت کا اور تیری رسالت کی گواہی نہ دے گا، اس وقت تک اس کو کبھی خطبے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ نَبِيٍّ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا، اور میں نے حبیب خلقت کے اعتبار سے سب سے اخیر میں رکھا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مخلوق کی پیدائش کے اعتبار سے تم کو سب سے پہلے بیان فرمایا، پیدا کیا ہے، اور بعثت کے اعتبار سے تم کو سب سے آخر میں بنایا ہے۔ حضور ساری کائنات سے پہلے ہیں، لیکن حضور کی امت اور آپ کو اعلان نبوت کا شرف سب سے آخر میں دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اور یہ محبوب میں نے تم کو 7 مثانی عطا فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف 7 مثانی، 7 وہ آیتیں جن کو تکرار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، 7 مثانی، اور تم سے پہلے میں نے اس کو کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور یہ محبوب میں نے تم کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی تو دی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی تم کو دی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ من کنز تحت عرشی، یہ میرے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں آمن رسول ما انزل الیہ سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ تینوں آیتیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اسی لیے اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جبکہ اس کو میں نے تم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا ہے، اور میں نے تم کو فاتح بنایا ہے، تم کو خاتم بنایا ہے، تم کو فاتح بنایا ہے،
کھولنے والا، خاتم بنایا ہے، ختم کرنے والا۔ نبوت اور رسالت تم سے جاری ہوئی اور نبوت اور رسالت تم پر ختم ہو گئی۔ تم سب سے پہلے نبی، تم سب سے آخری نبی، تم سب سے پہلے رسول، تم سب سے آخری رسول۔ اسی کو اعلیٰ نے فرمایا نا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی تفسیر غر کی ہے۔ تو حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ چنانچہ اسی بات پر ایک بات یاد آئی مجھ کو، قرآن پاک کی آیت کریمہ نا کہ هو الاول والآخر، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ ہمارے بعض علماء نے، خاص طور سے شیخ الاطلاق شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہاں اول اور آخر سے مراد ہمارے آقا کی ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے آپ ہیں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر آپ ہیں۔ اور میرے حبیب، میں نے تم کو کیا کیا عطا فرمایا ہے؟ اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، حضور تین خاص چیزیں عطا فرمائے گئے معراج کی رات۔ نمبر ایک، اعطی الصلوات الخمس، 5 نمازیں، واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، وغفر لمن لا یشرک باللہ شیئا من امتہ المقحمات، اور آپ کی گنہگار امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے گا اس کی مغفرت۔ کتنا مجرم ہے، کتنا گنہگار ہے، لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو امت پاک کی فضیلت یہ ہے کہ بخشی ضرور جائے گی، اس کو اللہ بخشے گا ضرور۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو تمہیں عطا فرمائی گئی ہیں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ اسی لیے جب پھر حضور تشریف لائے تو ان اعزازات کے ساتھ تشریف لائے، تو جتنی باتیں حضور نے صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمائیں اس کو تو صحابہ نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا، لیکن اور کتنے راز اسرار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، نہ حضور نے کسی کو بتایا، نہ کوئی ان رازوں تک پہنچ سکتا ہے، اس بھیدوں تک جان سکتا ہے۔ وقال ما كذب الفؤاد ما رأى، قرآن پاک سورۃ النجم کی آیت کریمہ ہے کہ اور آپ نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ 2 آیت کریمہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رأى جبریل فی صورتہ لہ 600 جناح، جبریل امین علیہ السلام کو اسی دن اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، جن کے 600 پر تھے، 600 ونگ پر تھے ان کی، وہ اصلی شکل تھی۔ تو یہ بحث تھی، ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلے ویک بھی کچھ ہو جائے گی تھوڑی۔ تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ ایک سالڈ روایت انہوں نے حضرت انس کی روایت فرمائی، وہی دراصل معراج کا اصل واقعہ ہے۔ پھر اور دوسرے صحابہ کرام کے ذریعہ اس روایت کے بعض وہ گوشے جو اور دوسرے صحابہ کو معلوم نہیں تھے، ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ معراج مبارکہ کے اندر بہت سارے ایسے گوشے ہیں جو مختلف حدیثوں کے اندر ملتے ہیں۔ یہ ساری حدیثیں صحاح ستہ کے اندر بکھری ہوئی ہیں، ان سب کو ایک اجتماعی شکل میں امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کے اندر جمع فرما دیا ہے اور اس کے سارے فرق بیان فرمائے ہیں۔ ابھی حدیث کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس کو اگلے ویک پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما، اگر کوئی جملہ حدیث پاک کی شان کے مطابق نہ نکلا ہو تو اسے معاف فرما دے۔ حضور کی شان کرم کے فیوز و برکات اور ان کے کرم سے ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کو بہرمند فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا